السلام علیکم جناب، آپ کی بہن حاضر ہو گئی ہے ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا افسانہ ہے بس کے سفر پر۔ اور ہاں ہاں، ہزاروں ویڈیو دیکھ چکے ہیں ہم سب بس کے سفر پر۔ سب نے ایک ہی فلسفے کو گھسیٹ رکھا ہے۔ اور اور وہ کیا ہے مسٹر پٹھو؟ یہی کہ بس دنیا ہے اور اس کے مسافر دنیا کے انسان ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنے والی تھی۔ آج میں آپ کو اپنا ایک سچا واقعہ سنانے والی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ سردیوں کی ایک صبح تھی۔ ایک ایسی صبح تھی کہ ہر بندہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اور آپ کی یہ بہنا تو فجر کی نماز بغیر وضو کے یعنی تیمم سے پڑھنے کا سوچ رہی تھی، لیکن بہت مشکل سے اپنے دل کو سمجھا بجھا کر وضو پر راضی کر ہی لیا تھا۔ وضو کرتے کرتے یوں لگا کہ رگوں میں موجود سارا خون برف میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سردی زیادہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ ہماری امی جان نے 2 سویٹر پہننے کے باوجود اوپر سے ایک شال بھی لے رکھی تھی۔ ہم سارے بھائی بہنوں نے سردی سے بچنے کے لیے کچن میں ناشتہ کر لیا تھا، اور میں دل ہی دل میں سندھ گورنمنٹ کو کوستے ہوئے اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو کیا سردی کی زیادتی بھی اب سندھ گورنمنٹ کے سر ڈالو گے بیبی؟ ارے نہیں مسٹر پٹھو، سندھ گورنمنٹ کو اس لیے کوس رہی تھی کہ اس نے سردی کی چھٹی گرمی میں دی تھی، یعنی دسمبر میں، اور اب جنوری میں جب خون جمانے والی سردی آئی تھی تو اسکول کالج کھول دیے تھے۔ او اچھا اچھا۔ پھر یہ ہوا کہ میں اکڑتی سکڑتی ایک سویٹر پہن کر اسکول کے لیے گھر سے نکلنے لگی۔ اتنے میں امی نے حکم صادر کر دیا کہ سویٹر سے کچھ نہیں ہوگا، گرم شال بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اور میں جو صبح سے ہائے رے سردی سارے جسم میں برف سے بھر دی کا رونا رو رہی تھی، ایک دم ہی سردی کی موجودگی سے مکر گئی۔ ارے امی جان، اتنی سردی کہاں ہے، ٹھیک ہے، بس میں تو یہ سویٹر بھی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور اتنی گرمی ہوتی ہے، رش بھی اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہی پسینہ آ جاتا ہے۔ میں نے ہزار بہانے کیے اور جان چھڑا کر نکل گئی۔ شال سے جان تو چھڑوا لی، لیکن 2 قدم چلتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ مسٹر پٹھو حاضر ہو گئے، کہنے لگے، نام میرا مسٹر پٹھو اور کام تم کرو پٹھوؤں والے۔ میں چپ چاپ ہتھیلیوں کو گھستے اسٹاپ پر پہنچی۔ جب تک بس نہیں آئی دیوار کے پیچھے کھڑی رہی، ہاتھ کو کبھی سویٹر کی جیب میں ڈالتی تو کبھی رگڑنے لگ جاتی۔ بس کی شکل دیکھ کر ایسے خوشی ہوئی جیسے قارون کے خزانے کی چابی مل گئی ہو۔ کھڑکی والی سیٹ ملی تو شیشہ مکمل چڑھا دیا تاکہ ہوا سے خود کو بچاؤں اور باہر دوڑتے مناظر سے بھی لطف اندوز ہو سکوں۔ اور وہ عوامی بس ہی کیا جس میں گانے نہ بجے۔ بس کا ڈرائیور تو تھا بھی بڑا باذوق، کلاسی غزلیں لگا رکھی تھیں۔ بس میری تو عید ہو گئی، میں انجوائے کرنے لگی، لیکن سردی کا احساس مسلسل رہا۔ اچانک ہماری بس کچرے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس سے گزری۔ سڑک کی دوسری طرف خانہ بدوشوں کی آبادی تھی۔ میری نظر کچرے پر کھڑے ادننگے بچے پر پڑی جو اپنی قد سے بڑی بوری اٹھائے کچرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس نے صرف ایک پھٹی ہوئی قمیض پہن رکھی تھی۔ سردی کی یخ بستہ ہوائیں اس کی بوری کو زور زور سے اڑا رہی تھیں، اور پتہ نہیں کیسے اور کب میری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک پڑے۔ وہ منظر بس کی تیز رفتاری کے سبب آنکھوں سے تو اوجھل ہو گیا، لیکن ذہن میں جیسے ہتھوڑے برسا گیا۔ آخر کب تک اس طرح چلے گا؟ کب تک چائلڈ لیبر کا قانون صرف فائلوں میں سجا رہے گا؟ کیوں انسانی بنیادی حقوق سے محروم بچے وقت کی ٹھوکروں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب اور کیسے یہ سب بدلے گا؟ ابھی میں اس دکھ کا پوری طرح ماتم بھی نہ کر پائی تھی کہ میری نظر بونٹ پر بیٹھی ہوئی ایک آنٹی پر پڑی جو مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی آنسو صاف پر نظر گھما لی۔ دوسری آنٹی بھی شکی اور حقیر نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے الجھ کر ساتھ بیٹھی آنٹی کو دیکھا تو وہ کہنے لگیں، اللہ صبر دے بیٹا، تم کو وفا ہی نہیں رہی زمانے میں، اور یہ منہ ڈرائیور بھی صبح صبح بے وفائی والے گانے لگا دیتے ہیں۔ آنٹی کی بات سن کر مجھے 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا اور دھیان سیدھا گانے پر گیا، جہاں مہناز بیگم لہک لہک کر گا رہی تھی، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیماں جانا،
یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، اس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جان. وہ سمجھی کہ تم کسی بے وفا کے لیے رو رہی ہو. ہا 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 ہا. میرا دل چاہا میں ان عورتوں کے سر پھوڑ دوں، بتیسیاں توڑ دوں، لیکن میری نظر راستے پر پڑی. میں نے دیکھا کہ میری منزل آ چکی ہے، مجھے اترنا ہے. اترتے وقت غصے کی ایک اور لہر اٹھی، لیکن میں پی گئی. بس سے اتری تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر قبر میں اتری ہوں. وہ چہرے جو مجھ پر ہنس رہے تھے سڑک پر اڑتے غبار میں گم ہو چکے تھے. ایک دم دل اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ میرا رب تو میرے دل کے سب راز جانتا ہے. پھر یہ دنیا والے کچھ بھی سوچیں، مجھے کیا؟ نہ ان کے ہاتھ میں میری بھلائی ہے نہ ہی برائی. اوئے ماڑا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کیا ہوا مسٹر پٹو، کیا ہوا؟ میں تو ڈوبنے لگا تھا. اتنی گہری باتیں؟ اچھا ہوا تم نے وقت پر بچا لیا، ورنہ میں تو گفتار برد ہو جاتا رے بابا.